السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قاری حنیف کا بیان لے کے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا، سورج کو میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہے، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ درخان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم۔ آئے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں۔ تو ہے تو پرندہ، کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، مجھے میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، مجھے میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات درخان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کیا لیتے ہیں نا، راضی سے بننے سے بیٹھی سانس کو کیا، یہ بات نہیں۔ بیماری بڑھتی، اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، کیسٹ والے مریض کے ساتھ اختلاط
کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے تیرے۔ اس زمانے میں داخلے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول جھپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ ہڈ خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں کے بعد ساتھ نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ سر بھی تو ایسے
ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے جیسے ہاتھ ہے ویسے سر ہے. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو دال کا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ دال کا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لوگ بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک کے سوا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں بیٹھی. اتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، واتونی مسلمین. یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو، جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے دلی دلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا
صوبہ کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحنو لا قوت وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ۔ بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے، ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی پہ یہ بات نہیں آتی ہے۔ قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو دو ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ کہنے لگے اور پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ جب دو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے۔ ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاور تھی بہرا نہیں۔ کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو۔ اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ۔ کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية، بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا۔
کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے۔ یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے۔ پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں۔ پی اے ایس سے پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی۔ ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی، ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی۔ کمرہ رہ آئے ہدہد، ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15,000 روپے کو کماتا۔ گھر میں آتا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے۔ اللہ کے ولی، تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی۔ تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے، تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم ہماری آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو۔ ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے، بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہ کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہ تختی منگوا لے، یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پھر اکٹھا دیکھ لیں گے۔ وہ ایک دن کہنے لگا کہ شام کو آپ سو جائیں گے، انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے۔ دوسرا کہنے لگا بس، انہوں نے کہا اور کیا؟ کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں۔ ایک اور جن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا کہ ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہنے لگا قبل ارتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا۔ یہ دن آج کل ایک مینو لگ جانا نا، مزہ ہی آ جانا۔ سارے تخت اکٹھے کر لاؤ اپنی مسجد سے، سارا یہ پوچھا دسو تا کی رائے بندے ہو کے نہیں۔ کہاں میرے قابو آئے جن؟ ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا ہے کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے، کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا۔ خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے، گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، دن ہم اتار دیں گے، وہ چلایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا۔ خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے، سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون؟ بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں، گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، سی آئی ڈی آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے۔ جن کا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا، قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ
کتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے، اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے کہ ملک دوسرا، حالات دوسرے۔ فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے، تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے، تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی، لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ۔ آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا۔ جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ۔ جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی؟ تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے، سبحان اللہ، کتنا بہترین خدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا، اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو، اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں، سلوار کو یوں اوپر کیوں کرنے لگی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی، اوپر سلوار کر لی۔ کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار، میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی۔ فرمایا کیوں گیا پانی؟ نیچے بیٹھ کر کے شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں، نظر کو آتا ہے پانی، تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے، شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے، خدا اور ہے، خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے۔ سمجھایا اس کو، کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا، تیرا خدا، میرا خدا، سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے، خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی۔ گزشتہ دنوں مصر کے قدیم دارالخلافے کے قریب ایک مقام پر انسانی ماضی کے بہت سے کوائف کی پردہ کشائی کرنے والے چند عنصر دریافت ہوئے، مگر اس دریافت کا صحرا ماہرین و محققین اراضی کے بجائے تعمیری مزدوروں کے سر ہے، جو جھوپڑیاں بنانے کی غرض سے زمین کی کھدائی کر رہے تھے۔ انہیں چاندی کے کچھ سکے ملے، وہ ان کے بدلے مصری سکے حاصل کرنے کے لیے پرانی اشیاء کی ایک دکان پر گئے، جہاں اتفاقیہ طور پر ترکی کے ماہر اراضیات کے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے سکوں پر نگاہ ڈالتے ہی ان کی تاریخی اہمیت کو بھانپ لیا اور انہیں فوری طور پر محققین کی اس ٹیم کے پاس لے گیا